السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ غصہ ایک بیماری ہے اور یہ انسان کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ غصہ حرام ہے اور اس کو کھا جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، غصہ کرنے والے انسان کا کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی مارکیٹ گر جاتی ہے اور غصے کا اثر اس کی صحت پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ غصہ کرنا عادت بنا لیتے ہیں اور ذرا سی بات ہو جائے تو وہ ناقابل بیان حد تک گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خود غصہ کے مال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اسلام میں بلا وجہ غصہ اور نفرت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام محبتوں کو پروان چڑھانے پر والا مذہب ہے۔ یہ دونوں دلوں کی تلقین کرتا ہے۔ جو لوگ اس راز کو پا لیتے ہیں کہ وہ اپنی جبلت کی وجہ سے نفرت اور غصہ کے زیر اثر آ جائیں تو انہیں اللہ کریم کی تسبیحات بیان کرنی چاہیے۔ غصے والے انسان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور یا حلیمو یا ودودو کی روزانہ تسبیحات کریں زیادہ سے زیادہ، تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ ہیں جو دلوں کو جوڑنے اور جبلت کی وحشت کو کم کرتے ہیں، صبر، استقامت اور شائستگی پیدا کرتے ہیں۔ جس انسان کو دوسروں کی نفرت اور غصے کا سامنا ہو وہ بھی یہ تسبیحات کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی دل آزاری کرنے والا ان سے محبت کرنے لگے گا اور اس وظیفہ سے غصے والے انسان کی زندگی آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ بتایا گیا ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ غصہ کم کرنے سے انسان کا فائدہ ہے اور غصہ کرنے میں بہت زیادہ نقصان ہے، اور یہ ویسے بھی دین اسلام میں جو کہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو پی جانے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور دوسروں کی غلطیاں، گستاخیاں معاف کر دینے کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں۔ اگر بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے، ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ پڑتے ہیں اور نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انسان ایک بیماری جسے غصہ کہتے ہیں، اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یا کریمو یا ودودو، یا رحیمو یا ودودو، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، اس لیے ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یا کریمو یا ودودو، یا رحیمو یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ، ان کا ورد اور تسبیحات جاری رہنی چاہیے، زبان پر جاری و ساری رہنی چاہیے۔ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جاتا رہے تو انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی بہترین نسخہ ہے۔ تو انسان کی شخصیت اسی بات سے بنتی ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرے، الفت میں مبتلا رہے بجائے کہ نفرت اور دشمنی میں مبتلا ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اذکار اور درود شریف پڑھنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔